الہ العالمین تیرا خلیل کیسے دوست بن سکتا ہے؟ فرشتے چلو بھائیا کرنے لگے، کہنے لگے وہ دوست کیوں نہ بنے گا؟ صحت جوانی اس کے پاس ہے، مال و دولت اس کے پاس ہے، دنیا کا قیمتی بتا اس کے پاس ہے، جب آدمی کے پاس یہ چیزیں آ جائیں آدمی شکر کرنے ہی لگ جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کامیابی اور ناکامی کا مزاج یہ بن گیا، ایک آدمی مفلس ہے، ریڈی مان ہے، دھاڑی دار ہے، کبھی اس کی دھاڑی لگی کبھی دھاڑی نہیں لگی، آسمان کی طرف منہ کر کے کہتا ہے الہی پتہ نہیں کون سی غلطی ہو گئی تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ ایک آدمی کو اللہ جل شانہ نے مال عطا فرما دیا، کبھی زندگی میں بیماری تو کیا، کبھی زندگی میں سر درد نہ آیا، کبھی کوئی پریشانی نہ آئی، فوراً کہتا ہو لوگوں میرے سے بڑا خوش قسمت جوان کون ہے؟ آج تک مجھے بیماری نہ آئی، آج تک مجھے پریشانی نہ آئی، آج تک مجھے دکھ تکلیف نہیں آئی۔ دیکھو تمہارے سے تم نمازیں بھی پڑھتے ہو، روزے بھی رکھتے ہو، سجدے بھی کرتے ہو، اور توبہ کرو پتہ نہیں کون سی ایسی غلطی ہے اللہ تمہارے سے ناراض ہو گیا۔ آؤ اپنا مقدمہ اللہ کی عدالت میں پیش کر دو، پروردگار عالم سے پوچھ لو الہ العالمین تیرے ناراضگی اور راضی نامے کا کیا یہ امتیاز ہے، کیا یہ معیار ہے کہ مال و دولت ہونے کے باوجود پروردگار عالم جس کو مال دولت عطا فرما دے، جس کو خوشحالی عطا فرما دے، جس کو دنیا کا جاؤ جلال عزت عطا فرما دے، ایسے آدمیوں سے راضی ہو جاتا ہے، اور جن کو مال و دولت نہ ملے سجدے کر کر کے تیرے دربار میں روئے، ذکر اذکار کرتے رہے، نوشین کا اہتمام کرتے رہے، کبھی مل گئی تو کھا لیا، نہیں ملی تو نہ کھایا۔ الہ العالمین کیا ایسے آدمیوں سے ناراض ہوتا ہے؟ فرمایا دنیا والوں کے کہنے پہ بھروسہ نہ کرنا، امیر ہو یا غریب ہو، مال و دولت والا ہو، کوٹھی بنگلے کار والا ہو یا جھوپڑی میں رہنے والا ہو، اور میرے بندو میں ساری چیزیں عطا کرتا ہوں، جب میں کسی سے ناراض ہوتا ہوں تو سجدے کی توفیق چھین لیا کرتا ہوں۔ اپنے گھر میں بڑھنے نہیں دیتا میں اسے، بے شک غریب ہو یا امیر ہو میں اسے اپنے گھر میں جانے نہیں دیتا، جو میرے گھر کے سامنے سے گزر کے چلا جائے سمجھ لو اللہ اس سے ناراض ہے، اسے اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ خدا کا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام ہے، اللہ جل شانہ نے مال و دولت عطا فرمایا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، میرے خلیل کو اپنا دوست بنا لیا۔ فرشتوں میں ہلچل مچ گئی، فرشتے عرض کرنے لگے الہ العالمین جسے مال و دولت دے گا وہ تو تیرا عبادت گزار بندہ بنے گا، وہ تو تیرا آگے جھکنے والا بنے گا۔ الہ العالمین آیا تو نے اسے مال و دولت عطا فرما دیا، پروردگار عالم نے اعلان فرمایا اور میرے فرشتوں میں نے تمہیں چھوٹ دے دی، اگر اسے آزمانا چاہو آزما لو۔ اللہ اکبر، ایک فرشتہ انسانی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس کھیتوں میں آ کے بیٹھ گیا اور اس نے اپنی زبان سے کہا سبحان اللہ والحمد للہ۔ ابراہیم علیہ السلام کے کان میں اللہ اکبر اللہ کا نام پڑا، ابراہیم علیہ السلام کے وجود میں ہلچل مچ گئی، اللہ کا نام لینے والے کو تلاش کرنے لگے۔ کھیتوں میں انسانی شکل کا فرشتہ بیٹھا تھا، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تم نے میرے رب کا نام لیا؟ کہا میں نے اللہ کا نام لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تجھے اسی کی عزت کا واسطہ ذرا ایک مرتبہ مجھے نام پھر سنا دے۔ انہیں کہا ابراہیم پیسے لگیں گے؟ کہا پیسے تو میرے پاس کوئی نہیں۔ قتل پیسے نہیں، یہ ریوڑ میں بکریاں ہیں نا یہ ساری کی ساری مجھے دے گا پھر اللہ کا نام سناؤں گا۔ خدا کا پیغمبر ہے جو بیٹا دینا جو بیٹا قربان کر سکتا ہے، بکریاں دینا اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں۔ علماء کرام نے فرمایا بدری کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں بیٹھے بڑے قدر سے یہ فرمایا کرتے، خدا کا پیغمبر تھا، بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے کے لیے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھا اور نعرے پیار کے بیٹے کے چہرے کی
طرف دیکھا نہیں جا رہا تھا، آنکھیں برس پڑی اور آنکھیں سے بیٹے کو دیکھا۔ اسماعیل علیہ السلام نے فوراً اپنے ابے سے کہا ابا کیا چھری چلانے میں بیٹے کی محبت درمیان میں آ گئی؟ دوستو کوئی گھر کے اندر بکری کا بچہ 4 دن رکھ لے، قربانی کا جانور 4-5 دن لے آئے، اس کو ذبح کرتے ہوئے درد ہوتا ہے۔ یہ تو وہ اولاد ہے جس کو 86 سال تک سجدے میں پڑ گئے وہ ہو کے مرتا ہے۔ الہ العالمین یہ نہ سمجھ لینا میرے اللہ کہ یہ نہ ہو کہ فرشتے کہنے لگ جائے بیٹے کی محبت نے اللہ کی محبت میں جوش مار دی۔ اللہ اکبر، چھری لے کے آگے بڑھے، جبرائیل علیہ السلام آگے کھڑے ہو گئے، ابراہیم پرواہ نہ کر چھری چلا دے، ریشم جیسے گلے کو خراش تک نہیں آنے پائے گی۔ الہ العالمین اعلان کر رہا ہے تو میرا حکم پورا کر دے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے تیرے بچے کو چھری کے نیچے سے بچا کر نبی بنا کر تیری جھولی میں نہ ڈال دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ خدا کا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام ہے، کہنے لگے یہ بکریوں کی بات ہے، سارا بکریوں کا ریوڑ لے لے۔ اب کہتے وہ فرشتہ کہنے لگا سبحان اللہ والحمد للہ۔ جناب سلیمان علیہ السلام کا تخت جا رہا ہے، ایک آدمی نے نیچے سے تخت کو ہوا میں اڑ کے دیکھا اور اس آدمی کی زبان سے لفظ سبحان اللہ نکل گیا۔ سلیمان علیہ السلام کے کانوں میں اللہ نے اس بات آواز کو پہنچا دیا، فوراً اپنے تخت کو حکم دیا اس آدمی کے پاس اتر جا۔ وہ آدمی کے پاس سلیمان علیہ السلام کا اڑنے والا تخت شاہی رکا، فرمایا خدا کے بندے تمہیں سبحان اللہ کا کہیے، فرمایا سن لے اللہ پاک نے مجھے زمین ہوا پرندوں درندوں انسانوں پر حکومت عطا فرمائی، یہ میری ساری کی ساری حکومت ہے۔ سبحان اللہ کہنے پہ تجھے جتنا اجر ملا یہ میری ساری کی ساری حکومت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ اس نے فرشتے نے ایک مرتبہ پھر سبحان اللہ والحمدللہ کہہ دیا۔ یار کا نام آئے نا، یار کی پیٹھ پیچھے کوئی یار کا ذکر کرے، جس کو لو ہوتی ہے جس کو لگاؤ ہوتا ہے، کہتا یار پھر ایک دفعہ سنا، یار ایک مرتبہ پھر ذکر کر میرے یار کا۔ خدا کا پیغمبر ہے، کہہ لگے ذرا پھر ایک مرتبہ میرے رب کا ذکر کر دے۔ اس نے کہا اے ابراہیم پیسے لگیں گے؟ کہا پیسے میرے پاس کوئی نہیں۔ کہا تیرے پاس ہی اونٹوں کا ریوڑ ہے، اللہ غنی اگر یہ مجھے دے دے تو تیرے یار کا تیرے رب کا ذکر کروں گا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے سارے کے اونٹوں کا سارے کے سارے اونٹوں کا ریوڑ دے دیا۔ فرشتے نے پھر کہا سبحان اللہ والحمد للہ۔ ابراہیم علیہ السلام کو مزہ آیا، کہنے لگے ذرا ایک مرتبہ پھر میرے یار کا نام سنا دے۔ ابراہیم علیہ السلام پیسے لگیں گے؟ فرمایا بکریاں تھی دے دی، اونٹ تھے دے دیے، اب میرے پاس نہ ریوڑ بچا، نہ میرے پاس مال ڈھول بچا، نہ میرے پاس کوئی جانور بچا، نہ میرے پاس کوئی دمڑی پیسہ بچا، اب میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں۔ فرشتہ منہ پھیر کے بیٹھ گیا، کہنے لگا ابراہیم اگر تیرے پاس مال کوئی نہیں میں تجھے تیرے رب کا نام نہیں سناتا۔ خدا کا پیغمبر ہے، اس نماز کے سامنے انسانی شکل میں آنے والے فرشتے کے سامنے بیٹھ کے رونے لگے، کہنے لگے اچھا ایک میرے ساتھ سودا کر لے۔ ابراہیم کیا سودا؟ اللہ اکبر کا اتنی ساری بکریاں تیرے پاس ہیں، اتنے سارے اونٹ تیرے پاس ہیں، اتنے بڑے ریوڑ کے لیے تجھے کوئی نوکر تو چاہیے ہوگا۔ کہ ابراہیم علیہ السلام چاہیے، کہ ایک مرتبہ مجھے میرے رب کا نام سنا دے، وعدہ کرتا ہوں جب تک میرے جسم میں جان رہے گی ابراہیم تیری نوکری کرتا رہے گا۔ اللہ ونی لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى۔ اور لوگوں اپنے لوگوں کو جتلا کر لوگوں میں آوازیں شور لگا کر اپنی چیزوں کو اپنی نیکیوں
کو ضائع نہ کر دیا کرو. یہ لوگ تھے جو تن من دل قربان کرنے والے تھے, جو اللہ جل شانہ کی محبت میں اپنا آپ